اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر، افسوسناک خبر ممبئی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، شرد پوار، این سی پی کے سپریمو اور قد آور نیتا ملک کے، ان کے گھر پر جوتے، چپل اور پتھر پھینکے گئے۔ ایس ٹی ورکرز، ایس ٹی ملازمین کا جارحانہ احتجاج، کئی کرمچاریوں کو گرفتار کیا گیا، آندولنکاریوں کو، اور انکوائری کا حکم دیا گیا۔ ایس ٹی ملازمین کی خودکشی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگاڑی حکومت ذمہ دار ہے، یعنی جو ایس ٹی ملازمین کی بات نہیں سن رہی ہے اور مہینوں سے بیٹھے ان کے ڈیمانڈ کو نہیں سن رہی ہے، تو جن ایس ٹی ملازمین نے آتم ہتیا کی ہے اس کی اگاڑی حکومت ذمہ دار ہے۔ آزاد میدان میں ایس ٹی ملازمین کی احتجاج کی جگہ سیل کر دی گئی، اور شرد پوار نے کہا کہ میں غلط قیادت کے ساتھ نہیں، میں غلط قیادت کے ساتھ نہیں، اور اس ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آخر، ظاہر بات مہاراشٹر میں آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، تو اب مہا وکاس اگاڑی کا یہ کہہ رہا ہے کہ شرارتوں کے پیچھے بی جے پی بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اب انکوائری بھی ضروری ہے کہ آخر ان کو بھڑکانے کے لیے کون کام کر رہا ہے۔ شرد پوار کے گھر پر جوتے چپل پھینکنے کی چاروں طرف نندا کی جا رہی ہے، پس پردہ ماحول خراب کرنے کی کوشش مظاہرین کے پیچھے کون ہے؟ سنجے راؤت نے کہا ہے کہ یہ تلاش کیا جانا ضروری ہے۔ پوار کو وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے فون بھی کیا، کئی سیاسی رہنما ان کے گھر بھی پہنچے۔ فڈنویس نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔ آندولن کے پیچھے بی جے پی اور فڈنویس کا ہاتھ، ایسا این سی پی کارکنوں کا الزام ہے۔ ناظرین، ایک دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ویڈیو سیتا پور کے خیر آباد میں واقع بڑی سنگت، وہاں کا بتایا جا رہا ہے۔ خیر آباد میں واقع بڑی سنگت کے مہنت تو انہیں کہنا بھی میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایک آتنکوادی بھی کہے تو چلے گا، آتنکوادی کی بھی بے عزتی ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے مائک میں اعلان کیا ہے وہ آتنکوادی سے بھی بدتر اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، مہنت نے یہ کہا، یعنی اس آتنکوادی نے یہ کہا مائک پر کھلے عام کہ مسلم بہو بیٹیوں کی عصمت ریزی کی جائے، دھمکی دی ہے کہ عصمت ریزی کی جائے گی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے مخالف بیانات کا سلسلہ دن بدن تیز ہوتا جا رہا ہے، اور ایک نئی ویڈیو پھر سامنے آئی جس میں ایک آتنکوادی
जो भगवा ड्रेस पहनकर भगवा लिबास की भी तौहीन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवा पवित्र लिबास एक आतंकवादी के बदन पर है। तो उसमें उसने कहा कि खवातीन को घर से उठाकर इस्मत दरी की जाएगी, ऐसी धमकी दिया। वीडियो सीतापुर में खैराबाद में वाकई बड़ी संगत के वहाँ का बताया जा रहा है। बजरंग मिट्टी दास की है। इसमें वो अकलियती तबके की यानी मुसलमानों की औरतों के तई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। वायरल वीडियो 2 अप्रैल की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बयान 2 अप्रैल को दिया था, जुलूस के दौरान दिया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। बजरंग मुनिदास की जो वीडियो वायरल हुई है उसमें वो भीड़ के सामने मुसलमानों की बहू बेटियों औरतों को घर से उठाकर इस्मत दरी और रेप की बात कर रहा है। खैर इस वीडियो को किसी शख्स की तरफ से ट्विटर पर शेयर किया गया। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली और ASP सीतापुर को इस केस की जांच सौंपी गई है। मैं समझता हूं कि ऐसे शख्स को अगर छोड़ दिया गया और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर ये आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जाएंगे और ये आतंकवादी जय श्री राम का नारा लगाकर श्री राम को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जो है पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुष के नाम से याद किए जाते हैं और श्री राम का नारा लगाकर रेप की बात करने वाले ये श्री राम के नाम पर भी धब्बा है, ये आतंकवादी है, इन पर कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए। आइना दिन कर्नाटक में फिर एक नीच नाटक। कर्नाटक से लगातार 2-3 महीनों से नीच हरकतें सामने आ रही है और वहां पर भी हुकूमत किसकी है आपको बताने की जरूरत नहीं है। जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां भगवा आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। खैर अब कर्नाटक से खबर आ रही है कि कर्नाटक में हिजाब, लाउड स्पीकर और हलाल गोश्त बैन के बाद फिरका परस्तों ने एक नया शोषा छोड़ा। वो क्या, हिंदुओं से अपील की कि मुस्लिम दुकानदारों से फल भी ना खरीदें। अब आप जानते हैं कि आमतौर से फलों का कारोबार मुस्लिम बागबान बिरादरी करती है, तो अब यहाँ पर भगवा आतंकवादियों ने मुल्क का माहौल पूरे खराब किया हुआ है। तो अब एक नया और एक अपील करना शुरू कर दी है कि मुस्लिम दुकानदारों से फल भी ना खरीदें। तो जाहिर बात है कर्नाटक में हिंदू जन जागृति समिति के कोऑर्डिनेटर चंद्रू मोगर ने ट्विटर पर हिंदुओं से सिर्फ हिंदू दुकानदारों से फल खरीदने की अपील की और दावा किया कि ज़्यादातर फल फरोश, फल बेचने वाले मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि फलों की तिजारत पर मुसलमानों का कब्जा है और हम ये देख रहे हैं कि वो फल और रोटी को बेचने से पहले उस पर थूक रहे हैं। इनके दिमाग में गू भरा हुआ है, सूअर का गू भरा हुआ है, क्या किस चीज़ का गू भरा हुआ है कि ऐसी अजीब अजीब बात कहते हैं कि जो बेतुकी बातें कि जिसका कोई ना हाथ ना पैर। तो उसने कहा कि मुसलमान फलों पर पहले थूक रहे हैं, मुसलमान ताजिर थूक जिहाद कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ये गू वो सुदर्शन वाले को बड़ा अच्छा लगेगा तो इसको वो मज़े ले लेकर खाएगा। तो ऐसी चीज़ें मुल्क के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दबंग नेता नाना पटोले जी ने माननीय शरद जी पवार से मुलाकात की। किस मामले को लेकर? उन्होंने कहा कि INS विक्रांत का पैसा कहाँ गया, मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और लोड शेडिंग पर नाना पटोले ने शरद पवार से मुलाकात की। कोयले की किल्लत की वजह से रियासत में बिजली का बहरान पैदा हो गया, लेकिन मरकजी हुकूमत जानबूझकर ज़रूरत के मुताबिक कोयला फराहम नहीं कर रही है। वहीं मरकजी जांच एजेंसियों के जरिए महाविकास अघाड़ी हुकूमत के लीडरों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। यानी नाना पटोले ने इस बात का इशारा किया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को यूँ समझे कि जलील और रुस्वा करके यहाँ से हटाया गया तो मरकज में बीजेपी बैठी हुई है, तो मरकज की बीजेपी सरकार हर तरह से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और हर तरह से इनको परेशान कर रही है ताकि लोगों के दिमाग में ये बैठे कि महाविकास अघाड़ी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन ये सारी बदमाशियां नाना पटोले का कहना है कि बीजेपी मरकजी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप जानते हैं कि पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है और असल मुद्दों से ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम, हिजाब, लाउड स्पीकर, मीट, हलाल,
نہ جانے ایسے مدعے جس سے ملک کا کوئی تعلق نہیں، ایسے مدعے اٹھا کر باقاعدہ ہندوتوا ٹولے کو خوش کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور اصل مدعوں کی طرف گودی میڈیا کے ذریعے سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے۔ تو ابھی خبر آ رہی ہے کہ مودی اور RSS کے خلاف اب اپوزیشن متحد ہو رہی ہے۔ شرد یادو سے ملاقات کے بعد راہل گاندھی کا یہ بیان آیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت ملک میں نفرت پھیلا کر سماج کو تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے، اس لیے اب اپوزیشن مودی اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ گورکھناتھ مندر پر جو حملے کا ملزم ہے اس نے اپنے جرائم کا اعتراف کر دیا، جی ہاں، اور اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، جی ہاں، اس کا یہ کہنا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ ہم کئی زاویوں سے یہ سوچ رہے تھے کہ جسٹیفائڈ کرنے کا کہ ہاں بھائی CAA NRC بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ میرے دماغ میں بس یہی چیزیں چل رہی تھی۔ کوئی کام کرنے کے پہلے آدمی جس کا جسٹیفیکیشن بھی تو پوچھتا ہے، بھائی کرناٹک میں بھی مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کسی کو تو کچھ کرنا ہوگا، کوئی نہیں کر رہا ہے، تو ہم نے سوچا بھائی کہ اب کر ہی دو۔ دماغ کافی پریشان تھا، نیپال میں بھی سو نہیں پائے تھے، گورکھپور کے لیے ٹیمپو پر چڑھے، ہم نے کہا کہ گورکھناتھ مندر پر ہی اتار دینا، پولیس موجود ہے وہاں، اسی پر ہم اپنا کام کر دیں گے اور کچھ دیر بعد پھر چلے جائیں گے، کام تمام ہو جائے گا میرا۔ تو اس ٹائپ کی باتیں وہ کر رہا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں میرے دماغ میں یہ آئی ہے کہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ستم اتیاچار ناانصافی ہو رہی ہے، بس اسی کو لے کر میرے دماغ میں چیزیں چلتی تھی اور میں نے یہ قدم اٹھایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، ہم اس کی نندا کرتے ہیں، بالکل غلط قدم اٹھایا، لیکن یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ یہ ظلم ناانصافی اور اتیاچار کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ ناظرین بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایک نابالغ کی عصمت دری کے جرم میں جو جیل میں بند ہے آسارام، اور آسارام کے آشرواد ہمارے سارے بڑے بڑے نیتاؤں نے جو آج حکومت چلا رہے سب نے لیے ہیں۔ تو یہ قائم جیل میں بند ہے آسارام، ریپ بیٹیوں کا، جی ہاں، کھلواڑ کیا۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش میں آسارام کے آشرم کے اندر ابھی بھی آسارام کے آشرم کے اندر کار سے ایک لڑکی کی لاش ملی، جس سے سنسنی پھیل گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی 4 دن پہلے لاپتہ ہوئی تھی۔ جمعرات کی دیر رات ایک الٹو کار میں لڑکی کی لاش ملی، وہ بھی آسارام باپو کے آشرم کے اندر، جی ہاں۔ لاش ملنے کے بعد پولیس نے آشرم کو سیل کر دیا۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پولیس فورس کو موقع پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ آشرم کے ملازمین نے پولیس کو اطلاع دی۔ معلومات کے مطابق گونڈا پولیس کو جمعرات کی دیر رات اطلاع ملی تھی کہ بہرائچ روڈ پر آسارام کے آشرم میں ایک کار میں 12 سالہ لڑکی کی لاش ملی ہے۔ یہ اطلاع پھیلتے ہی پورے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا۔ پولیس کی بھاری ٹیم آنن فانن موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ لڑکی کا گھر آشرم سے کچھ فاصلے پر ہے اور وہ 4 دن پہلے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی۔ وادی کشمیر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ یہاں جامع مسجد سری نگر اور درگاہ حضرت بل میں ہزاروں فرزندان توحید نے گزشتہ کل جمعہ کی نماز ادا کی۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعے پر وادی میں روح پرور اجتماعات ہوئے۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے جمعے کے موقع پر وادی کشمیر کی تمام جامع مسجد اور امام بارگاہوں میں نماز جمعہ کے انتہائی روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ سب سے بڑے اجتماعات تاریخی جامع مسجد سری نگر اور درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز جمعہ با جماعت ادا کی۔ تاریخی جامع مسجد نوہٹا میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹالنے کے خاطر گلی کوچوں میں سیکورٹی فورسز کی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی۔ خیر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے
کے تمام بھائیوں کو سچا سکون نصیب فرمائیں اور ہر طرح کے آتنکی حملے سے کشمیر اور کشمیریوں کی اور اس پیارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ممبئی سے ایک اور خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں میں نے پہلی ہی خبر ماننیہ شرد جی پوار کے گھر پر حملے کی بیان کی۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ شرد پوار کے گھر پر جو جوتے، چپل اور پتھر پھینکے گئے، ایس ٹی کارکنوں کے ذریعے سے جو خطرناک احتجاج کیا، اس پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن اسی کو لے کر کانگریس کے پردیش ادھیکش محترم نانا پٹولے نے باقاعدہ ملاقات کی ماننیہ شرد جی پوار سے، اور ملاقات کرنے کے بعد شرد پوار سے ملاقات کے دوران بہت ساری باتیں ہوئی، اور اس وقت نانا پٹولے نے کہا کہ ایس ٹی کارکنوں کو بھڑکانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یعنی یہ تو مانا جا رہا ہے کہ جیسے تمام ہی مہا وکاس اگاڑی کے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر طریقے سے بی جے پی اور کیندر سرکار یا بی جے پی کے یہاں کے بھی لوگ ہر طرح سے باقاعدہ مہا وکاس اگاڑی کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں مہاراشٹر سے بی جے پی کو نکالا گیا ہے بڑی ذلیل اور رسوا کر کے۔ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے مہا وکاس اگاڑی کی سرکار کو چلنے نہ دیا جائے۔ اس لیے نانا پٹولے نے کہا کہ ایس ٹی کارکنوں کو بھڑکانے والوں کی انکوائری کی جائے اور سخت کارروائی کی جائے۔ اور نانا پٹولے نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مہاراشٹر کی روایت نہیں ہے، مہاراشٹر میں ایسا کبھی کسی نیتاؤں کے گھر پر ایسا حملہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔